جوانی میں چونکہ قوت مدافعت ڈیفینسیو طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، بندہ بیمار کم ہوتا ہے جوانی میں، لیکن حکمت عملی جو ہے نا یہ ہے کہ جوانی ہی سے پرہیز کرو تاکہ بڑھاپا تمہارا سکون کے ساتھ گزرے۔ یہ مدنی پھول آپ اگر اپنے دل کے مدنی گلدستے سے سجا لیں گے نا، یہ آپ کو کام دے گا۔ ابھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جوانی ہی میں یہ سب اندر رگوں میں، خون کے اندر یہ چیزیں تھوڑی 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 جمع ہونی شروع ہوتی ہے۔ پھر جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ دیکھنے میں صحت مند ہو لیکن ایکچولی وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کے اعصاب جو ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی نسیں جو ہیں، یہ وینز ہوتی ہیں نا، یہ وینز کی جو دیواریں ہیں یہ سخت ہو جاتی ہیں، مزید سخت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سکڑتی ہیں تو اس کی جو راستہ ہے یہ اس کا مطلب ویک ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ جلدی بلاک ہونے پر آ جاتا ہے۔ یہ چمڑی بھی سکڑتی ہے، چمڑی جب سکڑے گی تو اس پہ وہ خارش اور اس طرح کے جلدی امراض ہوتے ہیں، اور یہ عموماً جو ایجڈ ہوتے ہیں نا ان کو یہ چیزیں ہوتی ہیں، خشکی آتی ہے، اس کو بال جھڑتے ہیں۔ یک بوڑھاپا صد عیب، یہ ایک مقولہ ہے، یعنی ایک بوڑھاپے میں 100 بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ بڑھاپا اگر آپ پرسکون گزارنا چاہتے ہیں صحت و عافیت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ تاکہ میں بڑھاپے میں بھی سکون کے ساتھ عبادت کر سکوں، تو آپ کو جوانی سے ہی پرہیز کرنی ہوگی۔ تو اس لیے اپنے وزن کو مہربانی کر کے کنٹرول میں رکھیے، تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت کے بھی فوائد جمع کرنے میں آسانی ہوگی۔ وزن کنٹرول کرنے کے لیے کھانا کم کھاتے ہیں، بھوک بہت لگتی ہے پھر بعد میں، اس کا کیا کریں آپ؟ اصل مسئلہ یہ کہ نفس کو جس چیز کی عادت ڈالیں گے نا یہ اسی کا عادی ہوگا۔ نفس جو ہے نا یہ بچے کی طرح ہوتا ہے، بچے کو جس طرح ٹریننگ دیں گے نا تو اس طرح وہ بچہ جو ٹرینڈ ہوگا۔ مثال کے طور پر جس کی ٹھنڈا پانی پینے کی عادت پڑ گئی تو چاہے وہ سردیاں آ جائیں نا اس کو ٹھنڈے پانی کے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ اچھا آپ کو ٹھنڈا پانی کے بغیر نہیں چلتا نا، مجھے ٹھنڈا پانی نہیں چلتا، اس لیے کہ میں نے اس کی عادت قصدن مار مار کے اپنے آپ کو نکالی ہے۔ میں بھی ٹھنڈا پانی بہت پیتا تھا، ایک دو واقعات ایسے پڑھ لیے تھے کہ میرے دل پر بہت وہ چوٹ کر گئے تھے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ اپنے نفس کو جس چیز کا ہم عادی کریں گے اس کا عادی ہوگا۔ اگر ہم زیادہ کھانے کا عادی کریں گے تو یہ ہر وقت لاؤ 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 کرتا رہے گا، یہ بھرے گا نہیں، یہاں تک کہ یہ پیٹ بھر جائے گا لیکن وہ نفس نہیں بھرے گا، جی نہیں بھرے گا۔ جی چاہے گا کہ کسی طرح میں اس کو کھاؤں، تو پھر یہ کہ وہ ہاضمے کا چورن لے گا، پھر مطلب ہاضمے کی گولیاں تلاش کرے گا اور اس کے ذریعے جلدی جلدی اس کو خالی کر کے پھر ڈالے گا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں کتنی دیر کھاتے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ، بس اتنی دیر کا ٹیسٹ ہے، اس کے بعد تباہی اور بربادی۔ اگر یہ اوور لیمٹ گیا تو کولیسٹرول جا رہا ہے، تو ٹرائیگلیسرائڈ جا رہا ہے، تو شوگر گھس رہا ہے، تو یورک ایسڈ گھس رہا ہے، پتہ نہیں کیا 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 مطلب اندر جا رہا ہے جو اندر میں جا کر مسائل ہیں وہ کھڑے کرتا رہتا ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر کے ٹیسٹ کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اور تکلیف بھی کب تک ہوتی ہے کم کھانے کی؟ جب تک یہ سامنے دسترخوان پر ہے۔ اگر یہ یہاں سے اٹھا لیا گیا دسترخوان سے تو پھر اتنا نہیں پتہ چلتا، اور وہ بھی کب تک؟ جب تک کم کھانے کی عادت نہیں پڑی۔ جب کم کھانے کی عادت پڑ گئی، ذہن بن گیا، اب یہ بھلے رکھا ہوا سامنے، نو پرابلم، تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔